کہ سپریم کورٹ جب ہم آئے تھے، آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہمیں امید نہیں تھی. ہمیں امید اس لیے نہیں تھی کیونکہ ہم ٹرائل کورٹ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ہائی کورٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اتنا مضبوط کیس سلمان صفدر لڑ رہے تھے لاہور ہائی کورٹ میں، لیکن اور پروسیکیوشن کا اتنا بری طرح پیش کر رہے تھے اپنا کیس، لیکن اس کے باوجود یہ بیل ڈسمس ہو گئی تھی. اس لیے ہمیں اب دل سے بتاتے ہیں ہمیں کوئی امید نہیں تھی کہ ہمیں سپریم کورٹ سے بھی انصاف ملے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ان کو آج بیل مل گئی ہے عمران خان کو. اب ایک کیس رہ گیا ہے. بات ساری یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ نے کیوں نہیں دیا تھا انصاف؟ پہلے ہائی کورٹ کو دینا چاہیے تھا. اول تو یہ ٹرائل چلنا ہی نہیں چاہیے 9 مئی کی کنسپریسی کا، کیونکہ جب یہ ہوا لگتی ہے اس کو ہائی کورٹ میں اور جب اس کو سنا جاتا ہے سپریم کورٹ میں، تو تب جا کر میڈیا بھی موجود ہوتی ہے، وکلاء بھی موجود ہوتے ہیں، سب کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے احمقانہ کیس ہیں. ہاں چیف جسٹس نے شروع میں پہلے دن کہا تھا، جس پہ ہمیں ذرا نامید ہو گئے تھے، جب انہوں نے کہا کہ اس کو میرٹ پہ نہیں سنا جائے گا. ہائی کورٹ نے جس پہ یہ جو بیل ڈسمس کی تھی، اگر آپ سن لیتے کہ جو پولیس والا جو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم تھے نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صوفے کے نیچے پیچھے چھپا ہوا تھا، کسی کا کہتے ہیں میز کے نیچے چھپا ہوا تھا، اور اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ نے یہ پٹیشن ڈسمس کر دی. اس لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج سپریم کورٹ نے اس میں بیل دے دی کنسپیرنسی پہ، لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کے میرٹس بھی سننے چاہیے تھے، تاکہ جنہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے، جنہوں نے یہ جھوٹی گواہیاں دی ہیں، ان کو عبرتناک سزا، کہ ہمیں بھی ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ ان کو عبرتناک سزا ملے، کیونکہ ناحق لوگ قید میں اتنا عرصہ گزار چکے ہیں، 2 سالوں سے 2.5 سالوں سے جیلوں میں بیٹھے ہیں. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب رہ گیا ایک عمران خان اور بشرا بی بی کا ایک کیس ہے، اور وہ ہے القادر. آپ سب کو پتا ہوگا کہ ہم کتنی دفعہ آئے ہیں لاہور ہائی کورٹ. ہم یہاں آ کے کتنے پورے مطلب ایم این ایز آتے ہیں، ایم پی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کورٹ بھول جاتی ہوں کتنے کورٹ ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ڈوگر کے پاس کتنی دفعہ سارے ایم این ایز، ایم پی اے، سارے لیجسلیٹرز آتے ہیں، لائرز آتے ہیں، صرف ایک تاریخ مانگنے کے لیے، اور جسٹس صاحب تاریخ نہیں دیتے. پہلے انہوں نے 3-4 دفعہ تاریخیں دی اور ان سے وہ بیک آؤٹ کر گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ جو مصیبت ہے، تاریخ دیتا ہوں لوگ آ جاتے ہیں پھر میں چینج کرتا ہوں. اب انہوں نے سوچا تاریخ دیتا ہی نہیں. اس لیے ہماری آج ایک اور ڈیمانڈ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ آپ ہائی کورٹ سے عمران خان کی جو بیل اپلیکیشن ہے اس کو سنا جانا چاہیے. آج کل ہم نے چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہوئے، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ قانون کیا کہتے ہیں یہ اجازت ہے ہر پاکستانی کو کہ وہ جج صاحب کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی بات کر سکتے ہیں، کہ وہ جج صاحب کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی بات کر سکتے ہیں. اسی بنا پہ ہم بھی کھڑے ہوئے کہ چیف جسٹس صاحب، ہماری کئی پٹیشنز ہیں عمران خان کے لیے جن کی کتابیں بند ہیں، کورٹ آرڈرز ہیں جن کے ڈاکٹرز کو رسائی نہیں ہے، ان کی ہماری ملاقاتیں سب کی بند کر دی گئی ہیں. عمران خان کو بالکل سولیٹری کنفائنمنٹ میں کیا گیا، جو بہت ہی انلیگل اور انٹرنیشنل اور لوکل ہیومن رائٹ لاز جو ہیں اس کے خلاف ورزی ہے. یہ پٹیشن سنی جائیں، اس لیے ہم کل کھڑے ہو کے بات کرنا چاہتے تھے چیف جسٹس سے. اور دوسری کہ ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈوگر صاحب عمران خان کا بیل کا کیس لگائے، جو سلمان صفدر صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ ایک دفعہ کیس لگ جاتا ہے ہائی کورٹ میں
तो वो कहते हैं कि 3 मिनट की बात है। इतना ये बेसिक केस है कि अगर 3 मिनट के लिए भी चीफ जस्टिस इसको सुन ले तो उनको बेल देनी पड़ेगी। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।